اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ظاہری علامات امام ہیں، جن علامات کو ذکر کیا ہے جناب زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان اقدس سے۔ مولا سے پوچھا گیا علامات امام کتنی ہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا للامام عشر علامات، امام کے لیے 10 علامات ہیں۔ یولد مطہرا و مختونا، کہ جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں ایک تو پاک ہوتے ہیں اور دوسرے وہ مختون ہوتے ہیں، انہیں طہور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری علامت مولانا نے فرمایا ہے اذا وقع علی الارض وقع علی راحتہ رافعا صوتہ بشہادتین، کہ امام کون ہوتا ہے جب وہ زمین پر آتے ہیں، جب مولا کا ظہور ہوتا ہے۔ پہلی علامت مولانا نے فرمائی کہ وہ مطہر بھی ہوتا ہے اور مختون بھی ہوتا ہے۔ دوسری علامت مولانا نے فرمائی جب وہ دنیا میں آتا ہے، زمین پر آتا ہے تو سجدے کی حالت میں آتے ہیں، یہ علامت ہے امام کی، اور جیسے ہی آتے ہیں زمین پر فوراً ہی اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، کچھ دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے نہیں بلکہ بشہادتین، اللہ کی وحدانیت اور رحمت للعالمین کی گواہی دے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اپنی زبان آواز کو بلند کرتے ہیں 2 شہادتوں کے ذریعے۔ پھر فرمایا وَتَنَامُ عَيْنُهُ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ، امام وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ امام کون ہے، مولا نے فرمایا لا یجنب، امام وہ ہے کہ جسے جنب نہ ہو۔ پھر مولا نے فرمایا امام کون ہے، امام وہ ہے ولا یتصاب، کہ وہ جمائی نہیں لیتا، ولیتمتع، اور اپنے بازو پھیلا کر اکڑ اکڑ کر زمین پر نہیں چلتا، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ امام چلتے ہیں۔ پھر فرمایا والعرض موکلۃ بسترہ و ابتلائہ، زمین جو ہے وہ موکل ہے اس چیز پر کہ جو چیز ان سے خارج ہوتی ہے اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا وَإِذَا لَبِسَ دَرَّ اللَّهِ، جب وہ رحمت اللہ عالمین کی زرہ کو پہنے تو کانت علیہ وفقاً، تو وہ مولا اس امام پر پوری آئے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اذا لبسها غیرہ، جب امام کا غیر اس زرہ کو پہنے گا، من الناس، لوگوں میں سے، طویلہم او قصیرہم،
جو بھی پہنے گا یا اس کو وہ درہ جو ہے وہ جو زرہ ہے وہ لمبی ہوگی یا چھوٹی ہوگی۔ پھر مولانا نے فرمایا وَهُوَ مُحَدِّثٌ عَلَىٰ أَن تَنْقَضِي أَيَّامُهُ، اور وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں جب تک دنیا سے نہیں جاتے، یعنی جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنی زبان آواز کو بلند کرتے ہیں شہادتین کے ساتھ، اور جب تک اپنی زندگی کو ختم نہیں کرتے تو لوگوں کو ہدایت کرتے رہتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اور علی الظاہر جو یہ علامات بیان کی گئی ہیں وہ اس لیے کی گئی ہیں کہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے وہ طاہر پیدا نہیں ہوتا، وہ مختون پیدا نہیں ہوتا، اور مولانا نے یہ جو فرمایا ہے کہ امام اس طرح پیچھے دیکھتا ہے جس طرح وہ آگے دیکھتے ہیں، تو انسان جو باقی بنی آدم ہیں وہ ما و خلف جو ہے آپ نے نہیں دیکھ سکتے، فقط سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ مولا نے ہر وہ چیز بیان کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو قریب المعنی بنے اور لوگ سمجھ سکیں، جس طرح سورہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، انہوں نے فرمایا لا یعرف اللہ احد الا انا وعلی، کہ میرے اور علی کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ تو کہا قل هو اللہ، سورہ اخلاص جو ہے اسے اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ خاص ہے توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو توحید بیان کی گئی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ، کیونکہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ان کا سے پہلے کو اس کا بھائی ہوتا ہے یا بعد میں یا بہنا، کوئی ایسا اس کا فرد ہوتا ہے، تو اس لیے وہ احد نہیں ہوتا بلکہ وہ عدد میں پیدا ہوتے ہیں، 1 2 3 4 جتنے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ وہ احد ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کون ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو؟ جب دیکھیں کسی کو کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں، سے دیکھیں وہ کسی کا محتاج ہے یا نہیں، اگر محتاج ہے تو وہ خدا نہیں ہے، وہ غیر خدا ہے۔ اس طرح امام کی بھی یہ علامات بیان کی ہیں کہ اگر نجس ہے تو سمجھ لینا وہ امام نہیں، اگر اس کے نزدیک نجاست چلی گئی تو وہ پاک نہیں ہے، اگر وہ مختون نہیں ہے تو وہ امام نہیں ہے، اگر وہ اپنے پیچھے نہیں دیکھتا تو وہ امام نہیں ہے، اگر وہ زرہ رسول اللہ پہنتا ہے اگر پوری نہیں آتی تو وہ امام نہیں ہے۔ اور مولا نے اس طرح فرمایا اگر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، اور اس طرح باقی بچے آتے ہیں، اگر وہ اپنے اس ہاتھوں پر نہیں آتے، سجدے کی حالت میں نہیں آتے، اور اپنی زبان کو وہ شہادتین کے ساتھ بلند نہیں کرتے تو وہ امام نہیں ہے۔ تو امام نے مختصر طور پر وہی چیزیں بیان کی ہیں جو توحید کے لیے وہ سورہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ لوگ اس سے سمجھ۔ اس طرح امام کے سمجھنے کا آسان طریقہ جو معصوم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ علامات دیکھیں، اگر اس میں ہوں گی کوئی ایک بھی نہیں، اگر پائی جائیں 10 کی 10 تو وہ امام ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو سمجھو وہ امام۔ والحمدللہ رب العالمین۔